الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام انسانوں اور جنوں دیگر مخلوقات کا مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ہے، اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انگنت و لاتعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انگنت و لاتعداد رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں وقت کے حساب سے ایک ایسے نبی کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بہت سے نبیوں کے باپ ہیں، جنہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی نام سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں ہمیں ان سے تعارف کروایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہیں، انہیں نبیوں کا باپ کہا گیا ہے۔ یہ نبیوں میں بہت قدیم نبی ہیں جن کی پشت سے
بہت سارے انبیاء اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، اور انہی کی پشت سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے باپ، اور اسی طرح ابو الموحدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی توحید پرستوں کے باپ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی توحید کی دعوت عام ہوئی۔ لہذا قیامت کی صبح تک جتنے لوگ توحید پر قائم رہیں گے ان ساروں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فضائل و مناقب کتاب و سنت میں وارد ہیں، اور یہ ایک ایسے نبی ہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت ساروں نے، یہودی و نصارہ بھی انہیں ابو الانبیاء تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح غیر مسلم جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں انہیں بھی انہیں نبی تسلیم کرتے ہیں، ابراہم کے نام سے اور دیگر ناموں سے جو کہ ان کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس نبی کو ہمارے سامنے ابراہیم کے نام سے بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو اپنا دوست بیان کیا۔ کہیں پر انہیں خلیل کے خطاب سے نوازا، کہیں پر امام الناس کہا، یعنی قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے سارے لوگوں کا امام انہیں کہا گیا ہے، اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا، کہیں پر اللہ رب العالمین نے انہیں حنیف کہا۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کر دل جمعی کے ساتھ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنے والا، یا اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ناموں سے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق محدثین و مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 25 سورتوں میں 60 پر 9 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ان کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو یہی کافی ہے اس نبی کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی پورے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 25 سورتوں میں جس کا ذکر کیا ہو، وہ بھی 60 پر 9 مرتبہ جس کا ذکر کیا ہو، تو اس کی عظمت، فضیلت، اس کے فضائل و مناقب اسی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء کے جو امام ہیں، سید المرسلین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ہمارے نبی کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرے، ابراہیم کی اتباع کرے۔ چنانچہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، یکسو ہو کر اللہ ہی کی خالص عبادت کرنے والے ابراہیم کی پیروی کرو، اور کہا آگے کہ یہ وہ ابراہیم ہیں جو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پر، اس آیت پر غور کرنے پر ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کسی نبی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسرا جملہ بیان کیا، کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ سبھی لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم ہم میں سے ہے۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارے میں سے ہے،
یہودی کے ساتھ نصارہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں، اسی طرح مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں۔ ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے معلوم کر رہا ہے، اپنے سے تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہارا شمار الگ ہے، کیونکہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہو، لیکن میرے ابراہیم ایسے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف خالص میری عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ دوسرا جملہ بیان کیا، تمہیں لاکھ دعوے کر لو کہ ابراہیم تم میں سے ہے، لیکن ہماری بات فیصلہ کن ہے کہ ابراہیم تمہارے میں سے نہیں ہے، وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو توحید پرست ہیں، وہ موحدین کے باپ ہیں، خالص رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ بیان کر کے سارے لوگوں کے عقیدوں کی تردید کر دی۔ جو بھی شرک کرنے والے ہیں اور شرک کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں، یا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں، ان ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس نبی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس نبی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 114 سورتوں میں سے ایک مکمل سورت ہی بیان فرما دیا۔ سورہ ابراہیم کے نام سے قرآن مجید کی یہ 14ویں سورت ہے غالباً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ سورت ہی بیان کیا۔ سبحان اللہ، اتنے فضائل و مناقب رکھنے والے یہ نبی آخر لوگوں کے درمیان ظلم و تشدد کا نشانہ کیوں بنے؟ لوگ ان پر ظلم کیوں کیے؟ اس کی مختصر تاریخ جاننے کے لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی مفصل ہے، آپ کی زندگی پر، آپ کی حیات طیبہ پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور وہ تفصیل یہاں وقت اجازت نہیں دیتا۔ تو مختصراً یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بابل کے ایک مقام میں، مقام کا نام تھا تو وہاں پر 2160 قبل مسیحی ایک روایت کے مطابق وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ اور فلسطین میں ایک مقام ہے، اس مقام کو حبرون یا احبرون کہا جاتا ہے، وہاں پر 175 یعنی 170 پر 5 سال کی عمر پانے کے بعد، دوسری روایت کے مطابق 180 پر 5 سال کی عمر پانے کے بعد فلسطین میں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو لمبا عرصہ حیات طیبہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ساروں کے لیے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ہم قرآن مجید کی ایک مشہور آیت جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی کو اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا۔ لیکن قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر سورۃ التحریم کی، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا، اسوہ بنایا، نمونہ بنایا۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ اے لوگو، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، نمونہ بنایا گیا ہے، جو اپنی قوم سے صرف اور صرف صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جبکہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے ہو، تو ہم تمہارے شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کون کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی امت محمدیہ کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں، جن نصیحتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے یہاں ڈھیر سارا اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے
جو سب سے بڑی نصیحت میرے اور آپ کے لیے ہے وہ ہے شرک سے اجتناب کرنا اور توحید کو اپنانا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی نصیحت ہے، اس نصیحت پر عمل کیے بغیر انسان ناجح نہیں ہو سکتا، نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور یہ آیت یا اس آیت کا مفہوم قرآن مجید کے متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں ایک ماننا اور کامل ایمان رکھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملنے والی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہی اپنا توکل بھروسہ جوڑے رکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں شرک کہیں نہ کہیں داخل ہو چکا ہے، اور ایسے داخل ہو چکا ہے کہ اس کا انہیں وہم و گمان میں بھی تصور نہیں ہے کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے ہیں۔ میرے بھائیوں، روزی روٹی کا مسئلہ لے کر دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم شرک سے لڑ رہے ہیں، اور اسی طرح رہن سہن کا معاملہ لے کر دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں کسی مسئلے میں شرک میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو کیا ماحول تھا؟ ماحول یہ تھا کہ ہر طرف شرک، ہر طرف خرافات، ہر طرف غیر اللہ کی پوجا، بت پرستی، کہیں پر سورج پرستی، کہیں پر ستارہ پرستی، کہیں پر چاند پرستی، اور کہیں پر شاہ پرستی۔ شاہ پرستی کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کو اپنا رب سمجھنا، بادشاہوں کو اپنا رب سمجھنا، جیسا کہ فرعون وغیرہ نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو یہ شاہ پرستی کہلاتی ہے۔ تو اس طرح کی پرستشوں میں لوگ گھیرے ہوئے تھے، لوگ مبتلا ہوئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں آنکھ کھولے تھے، اس وقت ان کے گاؤں، ان کے مقام عر سے لے کر اطراف و اکناف کے سارے لوگوں کا، سارے گاؤں کا جائزہ لیا جائے تو 5000 سے زائد معبودان باطلہ لوگوں نے بنائے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 5000 سے زائد۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا کر دیکھیں کہ لوگ کس کس کی عبادت کر رہے ہوں گے، کس کس کی پوجا کیے جا رہے ہوں گے۔ 5000 سے زائد معبودان باطلہ ان کے درمیان تھے، اور ہر ایک گاؤں کا ایک بڑا رب مانا جاتا تھا۔ ایک ایک گاؤں کے لیے ایک بڑا رب ہوتا، اور اس کے ماتحت چھوٹے چھوٹے خداؤں کو انہوں نے بنائے رکھا تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام میں پیدا ہوئے، مقام عر میں، تو یہاں پر جو بڑا معبود مانا جاتا تھا وہ چاند کا دیوتا، چاند والا دیوتا، جس کو ہماری باتوں میں اگر آسان فہم میں ہم سمجھنا چاہیں تو جس کو چندروڑ کہا جاتا ہے، یعنی چاند کی پوجا کی جا رہی ہے۔ تو عبادت ایسی ہو رہی ہے، اور وہاں رب البلد اس کو کہا جاتا تھا، یعنی شہر کا بڑا رب۔ کسی مقام کا جو بڑا رب ہے تو اس کو رب البلد کہا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام میں آنکھیں کھولی، وہاں کے مقام کا جو بڑا رب تھا وہ چاند کا دیوتا تھا۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پڑھا ہے، سنا ہے، اپنے بڑوں سے یہ کہانی، یہ قصہ سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب کی معرفت میں چاند کو بھی تصور کیے کہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ستاروں کو اپنا رب تسلیم کیے، سورج کو اپنا رب تسلیم کیے، ساری تفصیل ہے۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام کہ نہیں، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، ان کا خالق کوئی ہے، انہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو اس طرح رب کی معرفت میں ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تحقیقانہ انداز میں کام لیا ہے۔ میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام جن حالات میں آنکھ کھولیں وہ بالکل شرک و خلافات والے حالات تھے، اور خود ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ مشرکوں کا رئیس مانا جاتا تھا، اور اس وقت کی جو گاؤں کی جو گورنمنٹ تھی، گاؤں کی جو حکومت تھی، اس حکومت کا ایک ممبر بھی وہ آدمی تھا جس کے گھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور اس کو قرآن مجید نے آزر کہا ہے۔ اس کا نام قرآن مجید نے آزر بیان کیا۔ مختلف
روایتوں میں مورخین نے اختلاف کیا ہے آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے یا فلاں ہے، یہ اختلاف ہمیں کرنا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بیان کیا ہے، تو اسی کو مان کر چلیے۔ آزر کے گھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب حقیقی رب کی معرفت ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا جو قدم اٹھایا وہ اپنے ہی گھر سے، اپنے باپ سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ باپ کو بتایا کہ اے میرے ابا، آپ جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو یہ فی الحقیقت معبود نہیں ہو سکتے، فی الحقیقت حقیقی رب نہیں ہو سکتے۔ ان ساروں کو پیدا کرنے والا ایک انسان ہے، آپ ہیں، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں، انہیں بازاروں میں لے جا کر بیچتے ہیں، ان کی بکی ہوئی چیزوں سے جو روزی آپ کو میسر ہوتی ہے اس روزی پر آپ کی زندگی چلتی ہے، تو بھلا بتائیے یہ آپ کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا ان چیزوں سے توبہ کریں اور اس حقیقی رب کی عبادت کریں، اس حقیقی رب کی طرف لوٹ آئیں۔ باپ کو غصہ آ گیا، باپ نے دھمکی دی کہ ابراہیم، میرے اور میرے باپ دادا کے دین سے اگر تو پھر جاتا ہے تو میں تجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اللہ اکبر! ایک باپ اپنے لخت جگر کو یہ دھمکی دے رہا ہے صرف اور صرف شرک کی وجہ سے، اور توحید کی مٹھاس، توحید کی حلوت، توحید کا اثر ایسا تھا کہ بیٹا باپ کو بھی ٹھکرا دیا توحید کی وجہ سے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنا الگ مقام بنایا، گھر سے الگ ہو گئے، جلا وطن کر دیے گئے، ساری تفصیلی باتیں ہیں، اور اسی اثنا میں بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سارے واقعات ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے توحید اپنانے کی ضرورت ہے۔ صرف توحید اپنانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شرک کا انکار کرنا چاہیے۔ اللہ کو ایک مان رہے ہیں، ساتھ میں کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ خالص توحید نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ نہیں کیے، لیکن آج ابراہیم کو اپنا نبی ماننے والے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں، حاجتیں نہیں مانگی، لیکن آج ان کے ماننے والے لوگ اللہ کے ساتھ پیروں، ولیوں، مریدوں کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ لہذا سب سے پہلے اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سب سے بڑی نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دوسری نصیحت جو ہمیں ملتی ہے وہ انتہائی اہم ہے میرے بھائیوں، اور وہ ہے نمازوں کو قائم کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص دعا تھی اللہ رب العالمین سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگارا، مجھے میری ذریت کو نمازی بنا۔ سبحان اللہ، خود کی بھی فکر ہو رہی ہے، اپنی آل و اولاد، اپنی ذریت کی بھی فکر کی جا رہی ہے۔ تو اس دعا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ، نمونہ بنایا ہے، تو ان کی زندگی سے یہ دوسری نصیحت ملتی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اور یہی دعوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، نمازوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی۔ اور اس ضمن میں مختلف آراء ملتے ہیں، اور محدثین فقہاء کے نزدیک یہ بات ہے کہ انسان کے مومن ہونے اور کافر ہونے کے درمیان فرق کرنے والی چیز کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور اس کا اعادہ نہیں کرتا، اس پر توبہ نہیں کرتا، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ ہماری کتنی نمازیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں، ہماری کتنی نمازیں فوت ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کسی پر تنقید نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں۔ اور بے نمازی کے لیے بڑی وعیدیں کتاب و سنت میں وارد ہیں، اور اس تفصیل میں جائے بغیر تیسری نصیحت کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تیسری نصیحت جو ملتی ہے وہ قربانی کرنا ہے. اور قربانی کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے نہیں، پیروں کے لیے نہیں، ولیوں کے لیے نہیں، درگاہوں، آستانوں، مزاروں پر نہیں، بلکہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے. قربانی اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور آزمائش ایک خواب دکھایا. اس خواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اسماعیل کے سامنے جب خواب بیان کیا گیا، اسماعیل جو بالکل مطیع اور فرما بردار بیٹا تھا، اس نے کہا کہ اے ابو جان، اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے وہ کر جائیے، آپ مجھے یقیناً صادقین میں، صدیقین میں سے پاؤ گے. پھر اس کے بعد وہاں سے قربانی کا یہ سلسلہ جاری ہوا جو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم قربانی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے لیکن قربانی کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں. اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا بلکہ نمازوں کو چھوڑے جا رہا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے لیکن قربانی کر رہا ہے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ کتاب و سنت میں پہلے نماز کو بیان کیا گیا، پھر بعد میں قربانی کو بیان کیا گیا ہے. اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور نماز عمدن چھوڑنے کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتے ہیں. اب اسلام سے نکلنے کے بعد ہم قربانی کریں تو کیا وہ قربانی ہمارے کھاتے میں چڑھے گی؟ وہ قربانی ہمیں فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے گی میرے بھائیوں. اس لیے سب سے پہلے توحید پرست بننا ہے، شرک کو انکار کرنا ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے، اور دوسری بات نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور تیسری چیز قربانی کرنا ہے. یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو دیتے ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پہلے یہاں بھی نماز کو بیان کیا گیا ہے، تیرے رب کے لیے نماز پڑھ اور تیرے رب کے لیے قربانی کر. اللہ نے پہلے نماز کا ذکر کیا، بعد میں قربانی کا ذکر کیا. اب ہمارے میں دیکھیے کتنے بھائی ہیں ہزاروں روپے کے قربانی، ہزاروں روپے کے جانور لا کر قربانی کر رہے ہیں. غلط نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا ایمان ہے، لیکن یہی محبت، یہی ایمان نماز کے ساتھ جڑا ہوتا، توحید کے ساتھ جڑا ہوتا، یقیناً آپ کی یہ قربانیاں قابل قبول ہوں گی. اگر توحید نہیں، نماز نہیں، تو آپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی قربانیاں کر لیں، اللہ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور سنت کا تذکرہ ملتا ہے، وہ ہے ختنے کی سنت. مرد احباب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فطری عمل رکھا ہے. اس کی ابتدا، ختنے کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی. یعنی مرد کی شرمگاہ کو اللہ نے فطری طور پر چمڑے والا بنایا، تو جو زائد چمڑا ہے اس کو کاٹا جاتا ہے نظافت کے لیے، پاکی صفائی کے لیے، تو اس کو ختنہ کہتے ہیں. اور یہ رواج، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی. اب یہاں بھی دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں ختنے کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. ختنے کی رسم مناتے ہیں، باقاعدہ لوگ بچوں کو جب ختنہ کرواتے ہیں انہیں پھول پہنایا جا رہا ہے، ہلدی لگائی جا رہی ہے، طرح طرح کے رسم و رواج اس رسم میں بھی لوگ شامل کر لیے ہیں. یہاں تک کہ اس کو بازاروں میں، گلیوں میں نکالتے ہیں، گھماتے ہیں، پھراتے ہیں. کوئی گھوڑی پر بٹھاتے ہیں، کوئی اور سواری لا کر اس کا انتظام کرتے ہیں. نعوذ باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے، جن جن آلات سے منع فرمایا، وہ سارے کام آج مسلمان ختنے کے نام پر کر کے کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں. نعوذ باللہ، آپ مسلمان ہونے کو جو کہہ رہے ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہو. کیا ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ ایسا کیا تھا جیسے آج تم کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ وغیرہ کا جو ختنہ ہوا تھا، کیا اس طریقے پر ہوا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ یہاں بالخصوص خواتین بیٹھی ہیں، ایسے مسائل میں مرد اگر بچنا بھی چاہتا ہے تو خواتین بچنے نہیں دیتی ہیں. زبردستی یہ رواج، یہ خرافات میں مبتلا ہو کر دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور اسی ختنے کی محفل میں، اسی رسم و رواج میں ڈھول تاشے بھی ہوتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، ڈی جے لگوائے جاتے ہیں، باقاعدہ باپ ناچ رہا ہے، باپ کے ساتھ چاچا تایا بچے کے ناچ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ماموں بھی ناچتا ہے۔ یہ سارے بے شرم مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا سر عام مذاق اڑانے والے یہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ لہذا یہ جو رسم آج مسلمانوں کے درمیان عام ہوتی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ختنے کے نام پر آپ حلوہ پوریاں بنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو غیروں والی رسم ہے۔ غیروں میں، ہندوؤں میں جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اس کا ایک رسم کیا جاتا ہے، سارے لوگوں میں، سارے رشتہ داروں میں اعلان کیا جاتا، اس بچی کے لیے کپڑے، تحفے، تحائف وغیرہ لے کر آتے ہیں، اور اس کو بٹھا کر باقاعدہ وہ رسم کی تکمیل کی جاتی ہے، اور اسی رسم میں بچی کو کیا ہے، سارے لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ اب ہماری بچی بالغ ہو چکی ہے، اب ہماری بچی شادی کے قابل ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے جس سے اسلام نے مجھے اور آپ کو دور رکھا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے، غیروں کے رسم و رواج پر عمل کرتے ہوئے ہمارے لوگوں نے باقاعدہ ختنے کی رسم ایجاد کر دی۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے مسلم بچیوں میں وہ رواج نہیں ہے جو رواج غیروں میں ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے مسلمان گھروں میں بھی بچی بالغ ہوتی ہے تو ویسا ہی رسم و رواج کیا جا رہا ہے۔ ان بدعات و خرافات، ان غلط رسم و رواج پر ایک خصوصی جمعہ میں چاہتا ہوں، اس پر انشاءاللہ اس پر کافی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، ختنے کی سنت، اس کو زندہ کرنا ہے، اور اسی طرح جو خرافات، جو رسم و رواج کیے جا رہے ہیں، ان کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور پیاری نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ گھریلو آداب، گھر میں کیا ماحول چل رہا ہے، بچوں کے درمیان کیا کچھ مسائل ہو رہے ہیں، بہو بیٹے کا رشتہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ بھال کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ باپ کی ذمہ داری، کیونکہ اللہ نے باپ کو گھر کا بڑا بنایا، ذمہ دار بنایا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ اور اسی حدیث کے ایک ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مرد اپنے گھر کا، بیوی بچوں کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری سے متعلق اللہ کے یہاں اس سے سوال کیا جانے والا ہے۔ لہذا ہر باپ کو سنجیدگی سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی شادیاں کر کے دے دیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیے، یہ باپ کا فریضہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اچھے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، ابو الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے باپ بھی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کا جب جائزہ لیا گیا، وہ شکایت کرنے والی، ناشکری معلوم ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا پیغام چھوڑا؟ پیغام یہی چھوڑا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ جب اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو اس کو طلاق دے دی۔ پھر دوسری شادی کی تو وہ شکر گزار بیوی تھی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام چھوڑا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھا جائے، مطلب یہ تھا کہ اس بیوی کو برقرار رکھا جائے۔ یہاں ہماری خواتین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بات، ایک نصیحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ شکر گزار بن کر رہیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہیں، وہ جیسی بھی رہیں، وہ جس حالت میں بھی رہیں، جس زندگی میں بھی رہیں، امیری ہو یا غریبی، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح شوہر کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہنا چاہیے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا فتویٰ، ابراہیم علیہ السلام کا کلام کتنا سخت ہے، بدل دینے کی بات ہو رہی ہے، طلاق دینے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا خواتین کو بھی اس مسئلے پر، اس نصیحت پر سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرتے جائیں، بے شمار متعدد نصیحتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔
لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، یہیں پر میں اپنی بات کو روکتے ہوئے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، جس طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی بنایا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو کچھ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جن باتوں سے ابراہیم علیہ السلام نے اجتناب کیا، روکا لوگوں کو، خود رکے رہے، ایسی چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو لے کر، چاہے وہ قربانی ہو یا چاہے ختنہ ہو یا دیگر اور سنتیں ہیں، ان کو لے کر طرح طرح کے بدعاتی امور، بدعاتی کام انجام دینا، یہ سراسر ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اہل توحید کی حفاظت فرمائے، اہل توحید کے ساتھ ان زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے جہاں اللہ رب العالمین کی توحید بستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے، انہیں پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ توحید کے زمینوں کی، اہل توحید کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں شرک و بدعات و خرافات میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے بڑے چھوٹے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر پریشان حال کو خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔